अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान और मेरे साथी हैं रियाद शाहिद साहब। आज हम आपको अपनी रीसेंट पास्ट माज़ी करीब की तारीख़ में ले जाना चाहते हैं और आपको एक ऐसे नाम से और एक ऐसे ख़ित्ता ज़मीन से रोशनास कराना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी पाकिस्तान का हिस्सा उस तरीके से नहीं बन पा रहा कि जिस तरीके से उसे होना चाहिए था, जो उसका लीगल स्टेटस है। आपने जूनागढ़ का नाम तो ज़रूर सुना होगा और जूनागढ़ के बारे में ढूंढने की कोशिश भी की होगी कि ये जूनागढ़ क्या है। आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनके वालिद का नाम भी ज़रूर सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ उनका नाम था सर शाहनवाज़ भुट्टो। और जो सर शाहनवाज़ भुट्टो थे वो इसी रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म रहे थे और जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त रियासत जूनागढ़ के जो नवाब थे उनका नाम महाबत खान जी था और वो वहाँ के तीसरे महाबत खान जी थे, सोम थे। और ये जो जूनागढ़ रियासत थी ये उन 565 प्रिंसली रियासतों में शामिल थी कि जो अंग्रेज़ों के मकबूजा हिंदुस्तान में मौजूद थीं और इन रियासतों को कहा गया था तकसीम हिंदुस्तान के वक्त कि आप चाहें तो भारत में रह सकते हैं, अगर चाहें तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि हमारी एक प्रिंसली स्टेट बहावलपुर थी, वहाँ के नवाब सर सादिक मोहम्मद खां अब्बासी खामिस ने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे। सवात की रियासत थी, खैरपुर की रियासत थी, इसी तरह 565 रियासतें थीं गैर मुनक़सिम इंडिया में या गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में। और जो रियासत जूनागढ़ थी ये 200 साल से चली आ रही थी अपनी इस हैसियत में। और ये जो इंडिया का इलाका है गुजरात, ये उसके चारों तरफ तो नहीं लेकिन उसका जहाँ जहाँ जितना हिस्सा खुश्की में आता है वो भारत से जुड़ा हुआ है गुजरात की तरफ से, और जो उसका बाकी हिस्सा समंदर में आ रहा है हमारे बहरे हिंद में वो पानी में है। तो हमारा जो उससे राब्ता बनता था जूनागढ़ से पाकिस्तान का वो था समुद्री रास्ता था या हवाई रास्ता था। वहाँ पर हवाई अड्डा भी मौजूद था पाकिस्तान बनने से पहले भी। तो हुआ क्या उस वक्त, उसकी दास्तान में अब मेरे साथ शरीक होते हैं हमारे दोस्त तजज़ियाकार रियाद शाहिद साहब कि जब ये ऑप्शन दे दी गई 565 रियासतों को तो नवाब जूनागढ़ महाबत खान जी ने क्या किया। जी हाँ, ये जूनागढ़ की कहानी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हमारे यहाँ 70s और 80s के पाकिस्तान के जो नक्शे हुआ करते थे उसमें मुतनाज़ा इलाकों की फहरिस्त में जूनागढ़ व मुनादर की स्टेट्स भी दिखाई जाती थी। और फिर बाद में सहवन ये ख़त्म हो गया। अभी जो गवर्नमेंट आई, अभी हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने ये हुक्म जारी किया है कि इनको नक्शों में दोबारा दिखाया जाए। ये जो स्टेट इसके जो नवाब थे इनके जद्द अमजद मुग़ल फ़ौज के जर्नैल थे और जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हुई है तो ये टूट कर ये अलहदा हो गए थे। और क़याम पाकिस्तान के आते आते यहाँ के जो नवाब थे इन्होंने बड़ी बेनेवलेंट तरीके से यहाँ की हुकूमत की थी यहाँ पे, और यहाँ की बड़ी आबादी वो ताजर पेशा थी और इसमें कुछ हिस्सा आबादी का वो सिंधी मुस्लिम भी थे। हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी और मुसलमानों की आबादी कम थी। लेकिन स्टेट के जो अहम ओहदे थे मसलन आईजी जो था उनका वो मुसलमान थे, इसी तरह वज़ीर तालीम और बाकी लोग ये मुसलमान थे। जब ये इनको ऑप्शन मिली अंग्रेज़ों की तरफ से 3 जून 1947 को कि अब ये 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाएगा इंडिया, तो ऑप्शन ये थी स्टेट्स को कि वो किसी भी रियासत से इल्हाक़ कर सकते हैं, इन्होंने फ़ैसला करना था। तो महाबत खान जी ने सर ज़फ़रुल्लाह खां जो हैं वो उस वक्त बाउंड्री कमीशन को मशावरत फराहम कर रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसका मुसवदा तैयार करें कि एनेक्सेशन का। तो 13 और 14 अगस्त 1947 की रात सर ज़फ़रुल्लाह खां की मशावरत से पाकिस्तान के साथ एनेक्सेशन का जो एक डिक्लेरेशन था, गज़ट था, वो जूनागढ़ की स्टेट ने इशू कर दिया था। और यूँ में खल ये कानूनी तौर पर तो शामिल हो गई जूनागढ़ पाकिस्तान में। और उसका राब्ता
چونکہ راول کی جو بندرگاہ تھی اس کے ذریعے پاکستان سے قائم تھا، ایئر کے ذریعے بھی قائم تھا، زمینی راستہ صحرا ہونے کی وجہ سے ذرا مشکل تھا۔ نواب صاحب جو ہیں ان کو عوام یہ چاہتے تھے کہ وہ بدستور اسی طرح حکومت کرتے رہیں، لیکن جب انڈیا کو اس الحاق کا پتہ چلا تو جو وہاں پہ ریاستی امور کے انڈیا کے جو سیکٹری تھے وی پی مینن آئے اور انہوں نے نواب صاحب کو دھمکی دی اور انہوں نے نتائج سے ڈرایا۔ اسی طرح جو اس کے ساتھ ملحقہ دوسری ریاستیں تھیں مانگرول اور منادر، ان کے بھی نوابین جو ہے ان کو بھی اسی طرح کی دھمکیاں دی۔ ہوا یہ کہ جو ریاست کے چند ایسے لوگ جو تھے تو ریاست کے ڈومیسائل کے، لیکن وہ احمد آباد اور باقی شہروں کے اندر آباد تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے ایک نام نہاد انڈیا کی شے پہ نام نہاد عبوری حکومت قائم کر لی اور اس کو عبوری حکومت کا نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ انیکسیشن کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو بھارت کی حمایت حاصل تھی، بھارتی فوج کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن اسی تو میرے خیال فوری طور پر پھر انہوں نے واپس بھی کر دیا تھا اور دوبارہ خان جی کو اختیار دے دیا تھا کہ آپ چاہیں جہاں شامل ہوں، انہی لوگوں نے جنہوں نے وہ سو کالڈ بغاوت کی تھی۔ یہ ہوا کہ بغاوت نہ کوئی جنگ ہوئی تھی نہ کچھ ایسا ہوا تھا، لیکن بہرحال جو انفلوئنشل ہندو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ریاست ہر صورت میں انڈیا کے ساتھ ہو، اور جیسے وی پی مینن کا دورہ تھا اس کے بعد وہاں پہ کچھ فسادات بھی ہوئے تھے، اور لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہاں کی رعایا قطع نظر اب مذہب کے وہ اپنے نواب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ نواب کو اپنے حکمران دیکھنا پسند کرتے تھے، اور یہ ان کے حسن سلوک کی وجہ سے تھا۔ لیکن قصہ مختصر کہ نومبر آتے آتے نواب صاحب 1947 آتے آتے نواب صاحب کی کابینہ کے اندر ایک انگریز تھا، اور وہ انگریز ہاروی نام کا ایک جو کیپٹن تھا وہ تھا، وہ نواب صاحب کے بچوں کا تعلیق بھی رہ چکا تھا اور وہ اس کے پاس حکومت کا عہدہ بھی تھا۔ اس نے نواب صاحب کی اجازت کے بغیر انڈیا کی حکومت سے گفتگو شروع کر دی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب انڈیا کی فوج نے اس اسٹیٹ کو انیکس کرنے کے لیے حملہ کیا تو وہ ولیم ہاروی ٹینک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ آیا اور اس کی شے پہ یہ سارا کچھ ہوا، کیونکہ اس کی وفاداریاں نہ پاکستان کے ساتھ تھیں نہ انڈیا کے ساتھ تھیں، اس کی وفاداریاں اپنے مفاد کے ساتھ تھیں، اور اس طرح بزور قوت انڈیا نے جب قبضہ کیا تو یہ ایک بین الاقوامی تنازع بن گیا۔ لیکن آپ وہ العجبی دیکھیے کہ جو منطق انڈیا نے جوناگڑھ میں اختیار کی کہ چونکہ راجہ اقلیت کا ہے اور عوام جو ہیں وہ اکثریت کی دوسرے مذہب سے ہیں، وہ کلیہ کشمیر میں نہیں اپلائی ہونے دیا جاتا اور وہاں پہ ایک مختلف منطق اختیار کی جاتی ہے، اور یہی دوگلی پالیسی ہے جس سے قائد اعظم جو ہیں وہ اپنے عوام کو آگاہ کرتے رہے، بلکہ انہوں نے سکھوں سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، ہم اس کو قبول کرنے کے تیار ہیں۔ کشمیر کے مہاراجہ سے بھی یہی کہا تھا اور باقی اسٹیٹس کے مہاراجہ سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا جو پاکستان کے ساتھ انیکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جوناگڑھ کو ہم نے اپنا علاقہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی کیوں بلا دیا؟ ہماری توجہ زیادہ تر کشمیر کے اوپر رہی تھی، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ جب تک پاکستان کے ابتدائی سال تھے تو ہم اس مسئلے کو اہمیت دیتے رہے، بلکہ نواب محبت خان جی اور اس کی اولاد جو ہیں ان کو وی آئی پی کا اسٹیٹس حاصل رہا، وہ پاکستان آ گئے تھے نا، ان کو وہاں سے لایا گیا تھا پاکستان آ گئے، لیکن بعد کی آنے والے بیوروکریسی جو ہے وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا یہاں ہونا وہ ان کے مفادات کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، چنانچہ 1 یونٹ کا جب اعلان ہوا اور اس کے بعد جب 1 یونٹ ٹوٹا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو وہ عزت اور توقیر حاصل نہیں ہو سکی جو جیسے نواب صادق کو تھی یا ان کے بیٹے کو بعد میں اس طرح نہیں حاصل ہو سکی۔ تو یہ شاید یہ تھا کہ اس طرح کی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کو نہ ان کا ذکر۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارمولہ لاگو کیا جاتا ہے کہ جو علاقے مسلم اکثریتی تھے یا ہندو اکثریتی تھے وہ اپنے طور پر ہندو ریاست میں یا مسلمان ریاست پاکستان میں شامل ہوں گے، یہ پرنسلی اسٹیٹ وقت لاگو نہیں ہوتا تھا۔ یہ ریاستیں تھیں، یہ اپنی آبادی کے اکثریتی یا نان اکثریتی ہونے کے علاوہ بھی یہ ان کی مرضی تھی کہ وہ جس سے شامل ہوں۔ تو اسی وجہ سے جوناگڑھ میں گو کہ ہندوؤں کی اکثریت تھی لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔
جی بالکل ایسے ہی ہے. قانونی طور پر وہ تو پاکستان کا حصہ ہے. سعد ظفر اللہ خان قانون میں ایک بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے وہ آئے اور انہوں نے پورا کیس کا جائزہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے وہ. جی بالکل. اور اس کے بعد انٹرنیشنل فورم پہ بھی وہ یہی مشاورت فراہم کرتے رہے اور عہدوں پہ رہے اور انہوں نے کیس کا جائزہ لینے کے بعد یہی کہا تھا کہ جوناگڑھ کو بالکل جائز اور قانونی اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے انیکسیشن اختیار کرے اور اس کا جوناگڑھ کا مفاد ظاہر پاکستان کے ساتھ تھا. اور یہ ہم بتانا بھول گئے کہ جب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب انڈیا فزیکلی حملہ کر دے گا تو اس وقت جوناگڑھ کے جو وہاں کے ملازمین تھے انہوں نے اورینٹ ایکسپریس کو چارٹر کیا اور اس کے ذریعے نہ صرف وہاں کی مسلمان آبادی کو ایویکویٹ کر کے کراچی لے کے آئے بلکہ نواب صاحب کے خاندان کو وہاں پہ ایویکویٹ کر کے لے کے آئے اور بعد میں جو پاکستان بحریہ کے جہاز تھے وہ بھی یہ جو ہے وہ اس میں کچھ لوگوں کو لے کے آئے لیکن سارے ظاہر نہیں آ سکے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ نور محمد چارلی جو کہ انڈین سینما کا مزاحیہ اداکار ہے اس کا تعلق بھی اسی اسٹیٹ سے تھا اور یہ اسٹیٹ اپنی زرعی پیداوار کی وجہ سے اور مردم خیز خطہ ہونے کی وجہ سے ایک نمایاں حیثیت رکھتی تھی. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. ایک ریاست 565 پرنسلی اسٹیٹمنٹ سے ایک ریاست جوناگڑھ جس نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ الحاق کیا تھا اس کے بارے میں. اگر اس ریاست کے بارے میں آپ نے کچھ اور جاننا ہو تو ضرور بتائیے گا, ہم اس پر ایک اور تفصیلی ویلاگ کریں گے. اب اجازت دیجیے محمد حفیظ خان اور ریاض شاہد صاحب کو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.